رمضان آیا پھر سے دیکھو خوشیاں گلایا رمضان سبحان اللہ. بچوں کا رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں الوی آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں امید بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاء اللہ. الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں. تو پیارے پیارے بچوں اور گیٹس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا نام ہے بچوں کا رمضان اور اس میں ہوتے ہیں بہت سارے سیگمنٹ، مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، بڑی انفارمیشن ملتی ہے. اور نہال بھی آپ کو پتہ ہے اور ہمارے پروگرام کا جو ہے سیمی فائنل راؤنڈ یعنی آج جو ہے تھرڈ سیمی فائنل راؤنڈ ہے. مطلب انداز بیان اور حسن کلام کا آج تھرڈ سیمی فائنل ہے. جی بالکل. ذرا نہال میں دیکھیں گے کہ کون آگے جاتا ہے اور کون گھر جاتا ہے فائنل راؤنڈ میں. جی نہال بھائی، آج میرے پاس آپ کی ٹیم کے پاورفل کیپٹن، بیان کے کیپٹن میرے پاس ہیں جن کا نام ہے محمد رشاد بھائی. اچھا، بیلٹنگ میں آپ کی طرف آ گئی. جی ماشاء لیکن اللہ. ایک مسئلہ ہو گیا، میرے حذیفہ بھائی آپ کی صفحہ سے لے جی گئے. حذیفہ بھائی جو کہ آپ کی ٹیم کے بہت ہی اچھے جی. ممبر ہیں، بہت ہی اچھا بیان کرتے ہیں، اچھے مبلغ ہیں، وہ ہماری ٹیم اے میں آ گئے. ماشاء اللہ. چلے اب میرے خیال سے مقابلہ زیادہ سخت ہو گیا ہے. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب. لیکن نہال بھائی پہلے جو ہے آپ میں درود پاک کی فضیلت سنائیے. جی پیارے بچوں، میں آپ کو درود پاک کی فضیلت بتاتا ہوں. اللہ پاک کے آخر نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں. سبحان اللہ. اب بندے کی مرضی ہے کہ کم پڑھے یا زیادہ. تو پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیجئے کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے. اور رمضان کے دو اشرے، اشرہ رحمت اور اشرہ مغفرت، یہ تو گزر چکا ہے. اب اشرہ جہنم سے آزادی، تو اس اشرے میں ہم نے زیادہ سے زیادہ درود پاک بھی پڑھنے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے جس کا نام ہے تلاوت کلام پاک. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان. تو پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے تلاوت کلام پاک اور اس سیگمنٹ میں ہم تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں. اور آج بھی ہمارے ساتھ ایک قاری صاحب موجود ہیں جن کا نام ہے عبدالاحد بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ عبدالاحد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو عبدالاحد بھائی کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں آپ؟ سورہ بقرہ کی چند آیت. ماشاء اللہ، سورہ بقرہ کی چند آیات کی تلاوت کر رہے ہیں. تو پیارے بچوں، آپ نے ادب و احترام سے اور غور سے تلاوت قرآن پاک کو سننا ہے. انشاءاللہ ہمیں اس کی برکتیں اور نیکیاں ملیں گی. جی عبدالاحد بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. عبدالحاد بھائی، اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتوں سے حصہ عطا فرمائے. آمین. پیارے پیارے بچوں اور مدری چینل کے ناظرین، آپ نے سنی تلاوت قرآن پاک. تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. بڑے سیگمنٹ کا نام ہے قصیدہ بردہ شریف. رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أعجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے. روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں. روتے روتے گر پڑیں گے ان کے قدموں میں وہاں. روز محشر شفاعِ محشر نظر جب آئیں گے مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ. اللہ
अल्लाह पाक हमारे उस्मान भाई को बरकत अता फरमाए। आमीन, अल्लाह पाक जो हमने पढ़ा इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। या अल्लाह पाक हम सबको बार बार मीठे मीठे मदीने की बात अब हाजिर नसीब फरमाए। आमीन। जी प्यारे प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, और इस सेगमेंट का नाम है हुस्ने कलाम। रमजान रमजान बच्चों का रमजान रमजान। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है हुस्ने कलाम, और इस सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं हमारे बहुत ही प्यारे नात खां मदनी भाई यानी जज होते हैं, और हमारे साथ होते हैं दो बच्चे जो पढ़ते हैं हमारे साथ नात। और अब जो है सेमीफाइनल है, और निहाल भाई कौन सा राउंड है? तीसरा राउंड है। सेमीफाइनल का तीसरा राउंड है, और अब देखते हैं कि किसने आगे जाना है और किसने तोहफा लेके घर जाना है। तो निहाल भाई आपकी टीम से हमारे अयान भाई आ रहे हैं, तो अयान भाई को बुलाएं। और आज कलाम जो ये सुनाने वाले हैं वो वन ऑफ द फेवरेट कलाम है मेरा। माशाल्लाह, आपका फेवरेट कलाम। जी अयान भाई आइए, और अयान भाई प्यारे बच्चों कलाम पढ़ रहे हैं, या मुस्तफ़ा अता हो फिर इज़्न हाज़िरी का। जी अयान भाई, आपने अच्छे अंदाज में कलाम पढ़ना है, और मदनी भाई ने जैसा कि पिछले राउंड्स में भी आपको बताया है कि आपने तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखना है और अदायगी का ख्याल रखना है, खुद एतमादी यानी कॉन्फिडेंट रहना है आपने। तो शुरू करें। जी, आपने सुना होगा कि हमने मज़ीद सख्ती बढ़ा दी है, अंदाज जैसा होना चाहिए, इशारे जिस तरह के होने चाहिए उसी तरह के इशारे करने, ज़्यादा एक्स्ट्रा इशारे भी नहीं करने और ज़्यादा कम भी नहीं करने। ये भी आज मार्किंग होगी क्योंकि आप सेमीफाइनल में। कॉन्फिडेंस लेवल भी आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और तलफ़्फ़ुज़ में भी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। इसकी आज बहुत ज़्यादा मार्किंग होगी, ये आपको पता है ना। तो आप इन चीज़ों को जहन में रखते हुए आप अपना कलाम शुरू कीजिए। या मुस्तफा अता हो अब इज़्न हाज़िरी का, या मुस्तफा अता हो अब इज़्न हाज़िरी का, कर लूं नज़ारा एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, एक बार तो दिखा दो रमजान में मदीना, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़े का, बेशक बना लो आका मेहमान दो घड़े का, या मुस्तफा अता हो रोता हुआ मैं आऊं, दागे जिगर दिखाऊं, रोता हुआ मैं आऊं, दागे जिगर दिखाऊं, अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का, अफसाना भी सुनाऊं मैं अपनी बेकसी का, या मुस्तफा अता हो अब इज़्न हाज़िरी का, कर लूं नज़ारा आकर मैं आपके गले का, या
سبحان اللہ ماشاءاللہ. امین بھائی ہماری ٹیم کے کنٹیسٹنٹ نے بہت اچھے انداز میں کلام پڑھا. جی امین بھائی آپ کی ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ اپنی ٹیم کے ممبر کو بلائیں. جی میری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمارے عبداللہ بھائی تشریف لائیں اور جو ہے جسے نہال بھائی کا کلام دیتا ہے تو یہ بھی ہے وہی والا کلام پڑھیں گے. جی تشریف لائیں عبداللہ بھائی. بیٹا آپ نے بھی سن لیا تھا کہ ان کو جو انسٹرکشنز دی تھیں انداز اور تلفظ وغیرہ سب چیزیں آپ نے سن لی ہیں. جی جی آپ تیار ہیں؟ جی. بالکل شروع کریں. یا مصطفیٰ تاہو اب ذہن حاضری کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ تاہو ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ ایک بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا یا مصطفیٰ تاہو روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں روتا ہوا میں آؤں داغے جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا یا مصطفیٰ تاہو اب ذہن حاضری کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین ہمارے دونوں ٹیم ممبر نے جو ہے کلام پڑھا. مدنی بھائی اب باری ہے آپ کے چیلنج کی. چیلنج سے پہلے عبداللہ بھائی نے بہت میجر غلطی کر دی ہے. کیا غلطی کر دی؟ جی مدنی بھائی بتائیے. وہ غلطی یہ کی ہے یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا. آگے کیا شعر پڑھا آپ نے؟ کر لو نظارہ آپ نے پڑھا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی. یا مصطفیٰ تاہو اب ذہن حاضری کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا. اور درست یہ تھا کر لوں نظارہ آ کر میں آپ کی گلی. یہ آپ نے غلطی کر دی ہے. اور باقی تو اچھے انداز میں پڑھا ان لوگوں نے. جو کلام کا انداز ہونا چاہیے, اس کلام کا جو انداز ہونا چاہیے تقریباً ویسا ہی تھا. تھوڑی اونچ نیچ ہوتی ہے لیکن تقریباً ویسا ہی تھا. تو اس لیے بہت اچھا محسوس ہوا جب انہوں نے یہ کلام پڑھا, کیونکہ میرا ایک ون آف دا فیوریٹ کلام ہے نا, میرے پسندیدہ کلاموں میں سے ایک کلام, تو مجھے بہت اچھا لگا. اب میں ان کو چیلنج دیتا ہوں, اور چیلنج یہ ہے, سب سے پہلا کلام ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا. دوسرا کلام ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. اور تیسرا کلام ہے یا شفیع امم. تو آپ
دونوں کو میں یہ انسٹرکشنز پہلے دے دیتا ہوں کہ جو کلام آپ بہت اچھا پڑھ سکتے ہو آپ نے وہی کلام چوز کرنا ہے. اور جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ چوز کلام کیسا کرنا چاہیے. تو آپ تیار ہیں؟ جی کون سا کلام پڑھیں گے؟ یا شفیع امم للہ کر دو کرا. چلیں شروع کریں. تو جگہ دور ہو جائے غم یا شہ محترم دور ہو جائے غم یا شہ محترم شانہ وسطہ روے تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم تیرا سونا حرم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. مبین بھائی بھائی. میری ٹیم کی طرف بڑھتے ہیں اور ٹیم بی کے ہمارے کنٹسٹنٹ کا نام ہے عبداللہ بھائی. عبداللہ بھائی آپ نے کون سا کلام چوز کیا؟ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا. جی آپ شروع کریں. ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالکوں مختار بنایا محبوب کیا مالکوں مختار بنایا یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا سبحان اللہ ماشاءاللہ. جی مدنی بھائی بچوں نے کلام بھی پڑھے اور آپ کا دیا ہوا چیلنج یہ بھی ایکسیپٹ کر کے انہوں نے کلام پڑھے. تو اب آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آپ پہلے رزلٹ بتا رہے ہیں یا پھر کلام پڑھ رہے ہیں؟ پہلے تو غلطیاں بتائیں گے نا غلطیاں بتائیں. جی پھر بعد میں رزلٹ بتانا چاہیے یا پہلے رزلٹ بتا دوں پہلے بعد میں غلطیاں غلطیاں بتائیں. بتا پہلے غلطیاں بتائیں. نہیں آج میں پہلے رزلٹ بتا دیتا ہوں ایسا کر لیں جیسا آپ کو مناسب لگے آپ جج ہیں. تاکہ پھر بعد میں اپنی غلطیاں سنیں تو پھر سمجھ بھی آنا کہ ہاں میں نے کیا غلطی کی ہے. آج ایسا کر لیتے ہیں ایسا کر لیتے ہیں مبین بھائی. آپ لوگ تھوڑا سا اور ریلیکس ہو جائیں گے. آپ ویسے ہی آج بہت زیادہ کنفیوز لگ رہے ہیں دونوں. رزلٹ بتاؤں؟ جی امین میں تیار ہے رزلٹ کے لیے. بالکل تیار. آج کا جو ہمارا رزلٹ ہے اس کے حساب سے جو ہمارے نیکسٹ راؤنڈ کے کنٹیسٹنٹ ہیں جو نیکسٹ راؤنڈ میں ہمارے ٹیم میٹ جا رہے ہیں
वो हैं निहाल भाई। मतलब अयान भाई अगले राउंड में यानी फाइनल में जा रहे हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अयान भाई ये फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए, मुबारक हो अयान भाई अयान भी आपको बहुत मुबारक हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। अयान भी आपको बहुत मुबारक हो। हमारे अब्दुल्ला भाई तोहफा लेंगे। जी अब्दुल्ला भाई इंशाल्लाह तोहफा लेंगे। और गलतियां मैं बता देता हूँ, अयान का माशाल्लाह अंदाज़ और कलाम का मतलब पढ़ने का एक जो रिदम होता है और ये सब चीज़ें जो थी ना इनकी बहुत बैलेंस थी। मतलब इनका थोड़ा बहुत जोल आ रहा था लेकिन इन्होंने अच्छा संभाला हुआ था। लेकिन अब्दुल्ला ने अपने आप को संभाला नहीं। एक तो मैंने पहले भी कहा था कि जो तर्ज का इंतखाब करें वो तर्ज ऐसी हो कि जो आप बिल्कुल तैयारी के साथ पढ़ सकते हो। इन्होंने जो ये कलाम पढ़ा, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, इस तर्ज को इतना स्लो अंदाज में पढ़ा और फिर इन्होंने बीच में कोशिश की कि मैं जल्दी भागूं या जल्दी पढ़ने की कोशिश की ताकि लोग मेरे साथ मिल जाएं। इस तरह से हम कभी कोई एक अंतरा उठाते हैं, कोई एक कलाम का कोई शेर उठाते हैं तो पहली दफ़ा तो हम उसको थोड़ा सा खींच के पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी दफ़ा जब उसको पढ़ते हैं तो इस तरह से पढ़ते हैं कि लोग हमारे साथ मिल के पढ़ लें। तो इन्होंने कोशिश की कि उसको भी साथ लेके चलें, लेकिन इस तर्ज के अंदर वो चीज़ साथ नहीं हो सकती। जब ये स्लो तर्ज है तो फिर स्लो ही चलेगी। इसके अंदर कोई आपके साथ मिलकर अगर पढ़ना चाहेगा तो वो स्लो ही पढ़ेगा। अगर आप उसको ज़बरदस्ती पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो पढ़ ही नहीं पाएगा। तो इस तरह इन्होंने ये एक तो तर्ज का इंतखाब जो था वो इनका थोड़ा सा मुझे दुरुस्त नहीं लगा, क्योंकि इनके हिसाब से ये तर्ज नहीं होनी चाहिए थी। इसकी एक और तर्ज है, अगर ये उस तर्ज में पढ़ते तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ सकते थे। और भी तर्ज हैं? जी इसकी ये तर्ज है, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिब दीदार बनाया। एक ये तर्ज है, ठीक है। और एक दूसरी तर्ज है, ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया। अल्लाह मदनी भाई। अब ये मैंने दोनों तर्जें पढ़ी, ठीक है। एक जो तर्ज इन्होंने पढ़ी थी वो भी मैंने पढ़ी और एक जो तर्ज थी जो मैंने इनको बताई वो भी मैंने पढ़ी। आपने इसमें दोनों में क्या महसूस किया? पहली वाली जो आपने तर्ज पढ़ी उसमें जल्दी जल्दी आप पढ़ रहे थे और बच्चे सारे मिलके आपके साथ सारे मिलके पढ़ रहे हैं। जी मैंने ये नोट किया। तो वो जो तर्ज थी उसमें सारे मिलके पढ़ सकते हैं और जो इन्होंने तर्ज पढ़ी उस पे सारे मिलके नहीं पढ़ सकते। तर्ज बहुत अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा कि तर्ज अच्छी नहीं है, इस कलाम पर नहीं पढ़नी चाहिए, बहुत पढ़ी जाती है और बहुत अच्छी तर्ज है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से ये तर्ज रखनी होनी चाहिए। जैसे आप ऐसे पढ़ रहे हैं जी, जब आप अकेले हों पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी लगती है, लेकिन ये मुकाबलों में ऐसा इंतखाब होना चाहिए। अगर यही तर्ज अगर आप थोड़ा अच्छी तैयारी के साथ पढ़ें तो और ज़्यादा ये निखर के आती है और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। और दूसरा जो आपने पहले कलाम में जो गलती की थी वो भी मैंने आपको बता दी। तो इस तरह से आपने कुछ नंबर पिछले कलाम में कटवाए थे और कुछ नंबर इस कलाम में कटवा दिए। तो इस बुनियाद पर आप पीछे हो गए। और अयान जो थे उन्होंने थोड़ा सा दूसरे कलाम में एक दो जगह पर इनका अंदाज़ मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मुझे समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने उनका नंबर काटा था। बाकी इन्होंने तकरीबन आप समझ लें पूरे नंबर लिए माशाल्लाह। और अब्दुल्ला ने इनसे कम नंबर लिए। तो इस हिसाब से आज जो हमारा रिज़ल्ट बना उसके मुताबिक अयान भाई आगे बढ़ गए। जी तो मदनी भाई, अब बच्चों ने कलाम पढ़ा और आपने रिजल्ट भी सुनाया कि हमारे जो अयान भाई हैं ये फाइनल के लिए माशाल्लाह क्वालिफाई कर गए। तो अब आपसे कलाम सुनने की बारी है। आप कौन सा कलाम सुना रहे हैं आज? वो कलाम जो सईदी आला हज़रत ने 4 ज़बानों में लिखा, तो वो मैं पढ़ूंगा और उसमें भी 2 तर्ज़ें हैं। तो आज मैं उसकी ओरिजिनल तर्ज पे नहीं पढ़ रहा, मैं दूसरी तर्ज पे पढ़ रहा हूँ ताकि सारे बच्चे भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें।
لم یاتی نذیروں کا فی نظر لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر البحر علا والموج طغى البحر علا والموج طغى من بکس و طوفان ہوش روبا من بکس و طوفان ہوش روبا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا 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 موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر بس خامائے خام نوائے رضا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار سے راغا پڑا جانا ناچار سے راغا پڑا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا ہے تجھ کو شگے دو سرا جانا لم یاتی نذیروں کا فی نظر ماشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو برکت عطا فرمائے آمین تو آئیے پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اب جو ہے ہم تحفہ پیش کرتے ہیں ہمارے عبداللہ بھائی کو عبداللہ بھائی آپ تشریف لائیں اور اپنا پیارا سا مدنی تحفہ بھی لیں جی تشریف لائیں ماشاءاللہ مزید محنت کریں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ آپ نے جیتنا ہے تشریف رکھیں آپ عبداللہ بھائی جی پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے انداز بیان رمضان بچوں کا رمضان تو میرے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین آج ہمارا سیگمنٹ انداز بیان اور آج اس کا تیسرا سیمی فائنل ہے یوسف بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ کون سا بچہ فائنل میں جا رہا ہے اور پیارے بچوں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ فائنل میں 4 بچوں کے درمیان مقابلہ کیا جائے گا اور ان میں سے ایک ونر ہوگا اور پھر جو دوسرے نمبر پہ آئیں گے ان کو سیکنڈ کا رینک دیا جائے گا پھر جو تیسرے نمبر پر آئیں گے ان کو تھرڈ کا اور جو آخری یعنی 4تھ نمبر پر آئیں گے ان کو 4تھ کا رینک دیا جائے گا تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین تو آئیے آج کا مقابلہ شروع کرتے ہیں اور یوسف بھائی سے بھی کچھ باتیں کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ یوسف بھائی الحمدللہ رب العالمین اللہ پاک کا شکر ہے ماشاءاللہ جی یوسف بھائی آج ہمارا 3rd سیمی فائنل ہے اور بچے بھی آج بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ماشاءاللہ جی صحیح بات ہے نہال بھائی جب میں آیا نا تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر بچے جو ہے وہ پریکٹس میں لگے ہوئے تھے اور یعنی بیان سنا رہے تھے ایک دوسرے کو اس سے لگ رہا تھا کہ بھائی جوش و خروش تو ہے جوش و جذبہ ہے اب یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ ٹیم اے والے تھے یا ٹیم بی والے تھے
تو بہرحال یہ کہ ان کے جذبات بڑے اچھے نظر آ رہے تھے. اور دوسری بات یہ کہ فائنل کے لیے اب اس میں سے ان کا جو ہے وہ گویا کہ دوڑ شروع ہو گئی, مقابلہ شروع ہو گیا ہے. اب ان میں سے ایک ایک جیتتے جائیں گے اور وہ فائنل کے راؤنڈ میں پہنچتے چلے جائیں گے, اور ایک جو دوسرے نمبر پر رہیں گے ہم سے تحفہ لے کر رخصت ہوتے رہیں گے. 4 سیمی فائنل ہونے ہیں جن میں سے ایک ایک بچہ سلیکٹ ہو کر فائنل میں پہنچ جائے گا, اور ہم اپنے اس پروگرام کے اس سیگمنٹ کے اختتام کی طرف جا رہے ہیں. تو آج بھی جو ہے وہ ہم سب موجود ہیں اپنے اس سیگمنٹ کے اندر. تو کیا خیال ہے, پھر بلائیں آپ کے مبلغ کو. آج ہماری ٹیم اے سے بھرپور تیاری کے ساتھ آئے ہیں حذیفہ بھائی, اور ان کے بیان کا ٹاپک ہے صدقہ و خیرات. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی حذیفہ بھائی. ہمارے مبلغ تو آ چکے ہیں. اچھا, اب آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے. ہمارے دوسرے مبلغ بھی موجود ہیں, وہ کہیں بھئی آپ نے بھی توجہ کے ساتھ سننا ہے, ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ اب تک ہم انداز بیان آپ کا چیک کر رہے تھے اور خود اعتمادی بھی آپ کی جانچ رہے تھے, ٹھیک ہے. اسی طرح تلفظ کی بھی مسٹیکس کے نمبر کٹ جاتے ہیں. سے ایک چیز ہم اور اس کے اندر ایڈ کریں, وہ یہ ہے کہ دیکھیں بیان میں نا ایک اہم ترین جز ہے بیان کا, وہ یہ ہے کہ آپ اگر فضائل والا بیان کر رہے ہو تو پھر آپ کے فیس ایکسپریشن, آپ کی باڈی لینگویج, آپ کا لہجہ اسی کے مطابق ہوگا, خوشی والا ہے نا, اور فضائل سنانے والا. اور اگر جو ہے آپ کوئی وعید سنا رہے ہیں, یعنی کہ آپ نماز نہ پڑھنے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھنے کا یہ گناہ ہے, یا آپ جو ہے صدقہ نہ دینے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دے گا تو یہ گناہ ہوگا, اللہ پاک کی یہ نافرمانی, اس میں آپ کا انداز اس کے مطابق ہونا چاہیے. تو اب ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ آپ کے موضوع کے مطابق آپ اپنے فیس ایکسپریشن, اپنا لہجے کا اتار چڑھاؤ, اپنا انداز رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے ہیں. اور پھر لاسٹ میں ہم بتائیں گے بھی کچھ مثالیں پریکٹیکل کر کے بھی ہم آپ کو بتائیں گے, تاکہ ابھی سے نہیں بتائیں گے کیونکہ ابھی تو آپ کا امتحان ہے. تو جب امتحان آپ کا ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے موضوع کے مطابق آپ کا بیان کا انداز تھا یا نہیں تھا. تو اس بات کو آپ نے بھی کیئر کرنا ہے, آپ نے بھی اس کا خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے رشاد بھائی, آپ ریڈی ہیں؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے صدقہ و خیرات. اسلام نے ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے صدقہ و خیرات کا ذہن دیا ہے. اس کی برکت سے معاشرے کے غریب افراد اپنی ضرورت زندگی پورے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. صدقہ و خیرات اخروی و معاشرتی فوائد کے ساتھ ساتھ حادثات اور بیماریوں سے بھی بچاتا ہے, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صدقہ دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوع کیا کرو. بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں سے بچاتا ہے اور صدقہ نیکیوں میں اضافے کا باعث ہے. دوسروں کی مدد کرنے کا سلسلہ یوں تو سارا ہی سال رہتا ہے, لیکن رمضان مبارک میں کئی عاشقان رسول اب صدقہ و خیرات دیتے ہیں. نفلی صدقے کے ساتھ ساتھ کئی عاشقان رسول صدقہ واجبہ مثلاً صدقہ فطر اور زکوٰۃ کی بھی ادائیگی کرتے ہیں. لیکن یاد رکھیے, اگر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے تو رمضان مبارک کا انتظار نہ کیجیے, بلکہ اسے وقت پر ہی ادا کیجیے. زکوٰۃ کے اخروی فوائد کے ساتھ ساتھ دنیاوی فوائد بھی ہیں. جب بندہ اللہ عز و جل کی رضا میں زکوٰۃ دیتا ہے تو ایک طرف تندرست آدمی کی مدد ہوتی ہے, تو دوسری جانب اسے اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ہمدردی اور حسن سلوک کا احساس پیدا ہوتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے مال سے محبت کم ہو جاتی ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے والے کے اخلاق میں بہتری آ جاتی ہے. اگر آج تمام مالدار اپنی زکوٰۃ ادا کر دیں تو شاید ہی کوئی مسلمان بھوکا نظر نہ آئے. الغرض اللہ پاک نے اپنے بندوں کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے زکوٰۃ جیسا عظیم نظام بنایا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شاید بھائی آپ کی ٹیم سے تو ماشاءاللہ ہمارے حذیفہ بھائی نے بہت اچھا بیان کیا, اور ان کا ٹاپک بہت پیارا تھا, صدقہ و خیرات. ماشاءاللہ. آئیے میری ٹیم سے مردنس کا نام ہے ٹیم بی, اور میری ٹیم سے آ رہے ہیں رشاد بھائی. تو رشاد بھائی تشریف لائیں. بھائی صبح ان کے بیان کا ٹاپک ہے نماز کی اہمیت. نماز کی اہمیت پر رشاد بھائی بیان کریں گے, اور خود اعتماد لگ رہے ہیں, پرعزم لگ رہے ہیں, پر امید لگ رہے ہیں, اور تیاری بھی کر کے آئے ہیں. لگتا ہے مبین بھائی نے بھی ان کو کافی رہنمائی کی ہے اس حوالے سے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا رزلٹ نکلتا ہے. ٹھیک ہے رشاد بھائی, ساری باتیں ذہن میں ہیں, ریڈی ہیں آپ, تیار ہیں؟
آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ. آج میرے بیان کا ٹاپک ہے نماز کی اہمیت. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے. قرآن پاک میں نماز کا ذکر سینکڑوں جگہ آیا ہے. ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، ترجمہ کنز العرفان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز کی امپورٹنس بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا نماز دین کا ستون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز کے تو بہت سارے فضائل ہیں، نماز جنت کی کنجی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں. نماز اندھیری قبر کے لیے روشنی ہے. نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے. نماز جہنم کی آگ سے بچاتی ہے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھنے سے بھی بہت سارے فضائل ہیں. آئیے چند فضائل میں آپ کو سناتا ہوں. اللہ پاک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں سے محبت فرماتا ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا پلے صراط سے بجلی کی طرح گزرے گا. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے تکبر ختم ہوتا ہے اور امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. اللہ پاک ہمیں با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. ماشاءاللہ مبین بھائی ہماری ٹیم کے حذیفہ بھائی نے بھی اچھے انداز میں بیان کیا، اور رشاد بھائی جو آپ کی ٹیم کے کنٹیسٹنٹ ہیں انہوں نے بھی اچھے انداز میں بیان کیا. لیکن مبین بھائی مجھے ایسا لگا کہ رشاد بھائی آج تھوڑے سے گھبرا رہے تھے. جی اچھا ایسے رشاد جیسی فیلنگ تھی. ویسے تو ماشاءاللہ آپ کا اچھا انداز ہے، آپ اٹکتے بھی نہیں ہیں اور روانی سے بیان کرتے ہیں، لیکن آج مجھے کچھ لگا کہ آپ گھبرا رہے ہیں. وہ جلدی تھی نا کہ ٹائم ختم نہ ہو جائے. ٹائم ختم نہ ہو جائے یہ بھی ٹینشن ہے. جی ماشاءاللہ. اور حذیفہ بھائی نے بھی اچھے انداز میں بیان کیا. اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اللہ پاک مبلغ اسلام بنائے اور ہمارا بیان کرنا قبول فرمائے. جی یوسف بھائی اب آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کا رزلٹ معلوم کرتے ہیں. چلیں میں رزلٹ آپ کا تیار ہو چکا ہے اور اسکور بورڈ ہمارے سامنے ہے، اور حذیفہ بھائی اور رشاد بھائی نے ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے، اچھے طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کی پریکٹس بہت زیادہ مجھے لگ رہی تھی. یعنی دونوں کا جو بیان کرنے کا انداز تھا نا نہال میں، لگ رہا تھا بہت پریکٹس کر کے آئے اور یہ ذہن بنا کر آئے ابھی فائنل میں اب تو جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ رزلٹ جو ہمارے سامنے موجود ہے اس کے مطابق حذیفہ بھائی جن کا تعلق ہے نہال بھائی کی ٹیم اے سے، اور انہوں نے صدقہ خیرات کے موضوع پر بیان کیا، یہ آج کے مقابلے کے ونر قرار پائے ہیں. 25 نمبر لے کر فائنل میں پہنچ چکے ہیں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت بہت مبارک حذیفہ بھائی آپ کو. اور یوسف بھائی ان کی غلطیاں بھی بتائیے. جی اچھا. اور ہمارے جو رشاد بھائی ہیں تو انہوں نے نماز کی اہمیت پر بیان کیا، اور مبین بھائی کی ٹیم بی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے 21 نمبر لیے ہیں اور آج کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر رہے ہیں. سبحان اللہ. پیارے رمضان میں بچے پیارے. کوشش دونوں کی بڑی اچھی تھی، پریکٹس دونوں کی بڑی اچھی تھی، لیکن یہ تو پروگرام کا آپ کو پتہ ہے فارمیٹ ہے، ایک نے آگے جانا ہوتا ہے، ایک نے تحفہ لے کر رخصت ہونا ہوتا ہے. اس میں میرے خیال سے جو ہے ہمارے جو رشاد بھائی ہیں ان کے نمبرز کے مائنس ہوئے کہ وہ بیچ میں تھوڑا گھبرا گئے تھے، اس لیے زیادہ نمبر مائنس ہو گئے. مبین بھائی 2-3 چیزیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. رشاد بھائی کیا ایک تو یہ ان کا بار بار اٹکنا، ریپیٹ کرنا پائے، جملوں کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. اچھا دوسری جو چیز ہے وہ بھی آپ نوٹ کیجئے گا. جب یہ بیان کر رہے ہیں نا، کیا موضوع تھا آپ کا؟ نماز کی اہمیت تھا نا. نماز کے متعلق اس کا ذکر قرآن، ہاتھوں کے اشارے دیکھیں، نماز کا ذکر قرآن پاک میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. نماز بہت اہم ہے، نماز ہمیں پڑھنی چاہیے. نماز یعنی تقریباً اشارہ ان کا اس طرح ہوا. اس کے بعد آنکھوں کی ٹھنڈک پر آپ ہاتھ اوپر لے کر گئے، لیکن آپ کا ہاتھ زیادہ تر یوں ہی اشارہ ہو رہا. آپ جب آپ دیکھیں گے نا پروگرام اپنا تو دیکھیے گا، آپ کا اشارہ یوں ہی ہو رہا ہے بار بار زیادہ تر. پیارے بچوں
اور مدنی چینل کے ناظرین، نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے۔ قرآن پاک میں نماز کا ذکر سینکڑوں جگہ آیا ہے۔ تو یہ باڈی لینگویج نہیں ہے۔ باڈی لینگویج کا مطلب آپ جو بولنا چاہ رہے ہو تو آپ کے ہاتھ بھی اسی کے مطابق اس کی عکاسی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کے ہاتھ یوں ہی چل رہے ہیں، یا تو ہاتھوں کو روکیں اور جہاں جہاں ضرورت ہے آپ ہاتھ کو استعمال کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ یہ تھا، پھر بار بار رکنا بھی پایا جا رہا تھا، اور ترجمہ آپ نے کہا تھا، ترجمہ کی جگہ ترجمہ کنز العرفان، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، ترجمہ کنز العرفان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو ترجمہ نہیں ہوتا، ترجمہ، یہ تلفظ کی مسٹیک تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ملا کر آپ کے تقریباً 9 نمبر ہمیں کاٹنے پڑ گئے۔ اور ہمارے جو حذیفہ بھائی ہیں تو ان کی تلفظ کی غلطیاں بہت ساری تھی۔ تلفظ کی جیسے آپ کا ٹاپک کیا تھا؟ صدقہ نہیں ہوتا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، صدقہ، دال کے اوپر زبر ہے۔ آپ صدقہ 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 دو اور صدقے کے ذریعے اپنے مریضوں کا مداوع کیا کرو، بے شک صدقہ حادثات اور بیماریوں سے بچاتا ہے۔ جو آپ نے بار بار ریپیٹ کیا نا صدقہ، اس وجہ سے نمبر کٹے۔ اسی طرح سے پھر اخروی کو اخروی، اخلاق کو اخلاق، یہ جو نا تلفظ کی غلطیاں ہیں، اور یہ مشہور الفاظ ہیں۔ اخلاق مشہور لفظ ہے، صدقہ یہ کیونکہ ایک اصطلاح ہے تو اس کا بھی تلفظ درست ہونا ضروری ہے۔ اور ایک اور جو پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ آپ نے 5 سیکنڈ پہلے بیان کو ختم کر دیا، یعنی اب خاموش ہو گئے۔ ابھی ہماری گھڑی چل رہی ہے اور 5 سیکنڈ پہلے تقریباً آپ نے اپنے بیان کو ختم کر دیا، سائلنٹ ہو گئے، ابھی ہماری گھڑی چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور جبکہ ہمارے جو رشاد بھائی ہے تقریباً 7 سیکنڈ پہلے آپ نے بیان کو ختم کیا۔ تو کیا پریکٹس نہیں کی تھی کہ 2 منٹ پر بیان کو کس طرح اینڈ کرنا ہے، اختتام کرنا ہے؟ پریکٹس نہیں کی تھی، کیا ہوا تھا؟ نہیں کی تھی، ٹائم کے حساب سے پریکٹس نہیں تھی نا، بہت بڑا بگ پوائنٹ۔ نیکسٹ ٹائم اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اچھا، جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، آپ جب اپنا بیان دیکھیں گے تو آپ ان چیزوں کو نوٹ کریں گے کہ واقعی میں جو ہے یہ چیزیں تھیں، اب مجھے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ آپ حذیفہ بھائی کا بھی بیان سنیں گے اور اپنا بھی سنیں گے، اور پھر کمپیئر کریں گے، خود جج بنیں گے، خود جج بنیں گے کہ یار مجھے اپنے آپ کو کتنے نمبر دینے چاہیے اور ان کو کتنے نمبر دینے چاہیے، تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کلیئر ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو ہمارے رشاد بھائی آئیں گے اور آج کا تحفہ وصول کریں۔ جی میرے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آئیے پیش کرتے ہیں رشاد بھائی کو ان کا تحفہ۔ جی رشاد بھائی تشریف لیں۔ اللہ پاک بہت کامیابی عطا فرمائے آپ کو، بہترین بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ماشاءاللہ۔ ظفر بھائی، آپ نے ان غلطیوں کا خیال رکھنا ہے جو آج یوسف بھائی نے بتائی، کیونکہ اب آپ فائنل کی طرف کوالیفائی کر گئے ہیں۔ اب آپ کا مقابلہ ہوگا، بہت زیادہ سخت مقابلہ ہوگا۔ 4 ایسے بچے جو ہمارے پورا سیزن بچوں کا رمضان کے جو ونر ہیں وہ آپ کے مقابلے میں ہوں گے۔ جی تو پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سیگمنٹ انداز بیان کی ونر ہماری ٹیم اے ہے۔ ماشاءاللہ، رشاد بھائی اور امین بھائی، آپ نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا، بہت سارے موقع ملتے ہیں اور آپ نے ان غلطیوں کا خیال بھی رکھنا ہے جو آج یوسف بھائی نے ہمیں بتائی۔ تو پیارے پیارے بچوں مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا سیگمنٹ انداز بیان۔ تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اشعار کی تکرار۔ رمضان رمضان بچوں کا رمضان رمضان سیگمنٹ ہے اشعار کی تکرار۔ اور اس سیگمنٹ میں کیا ہوتا ہے نہال بھائی؟ آپ میری ٹیم اے کو کچھ ورڈز دیتے ہیں اور بچے ایسے ہی شعر پڑھتے ہیں جن میں ورڈز آتے ہیں، اور میں آپ کی ٹیم بی کو کچھ ورڈز دیتا ہوں اور انہوں نے بھی ایسے ہی شعر پڑھنے ہوتے ہیں جن شعر میں وہ ورڈز آتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگ تیار ہیں؟ ٹیم اے تیار ہے؟ ٹیم بی ریڈی ہے؟ ٹیم اے مائک لینے کے لیے تیار ہے؟ چلیں مائک لیں گے اور جواب درست دیں گے۔ جی پہلا ورڈ ہے آپ کا مجھے۔ ٹیم بی، مجھے گھر پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اگلا ورڈ ہے آپ کا شکریہ۔ شکریہ آپ کا سلطان مدینے والے، مجھ سے آسی بھی ہے مہمان مدینے والے۔ مجھ سے آسی بھی ہے مہمان مدینے والے، جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ اگلا ورڈ ہے نبی۔ نبی رحمت شفیع امت رضا پہ اللہ عنایت، اسے بھی ان کھلاٹوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ جی آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ حذیفہ بھائی کیا بات ہے آپ کی۔ اگلا ورڈ ہے آپ کا چاروں۔
चारों तरफ नूर छाया, आका का मीलाद आया, खुशियों का पैगाम लाया, आका का मीलाद आया। खुशियों का पैगाम लाया, आका का मिलाद आया। जवाब दुरुस्त है। माशाल्लाह। निहाल भाई आपकी टीम ने माशाल्लाह बहुत अच्छे जवाब दिए, यानी कि दुरुस्त जवाब दिए। अल्लाह पाक इन सबको बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्लाह पाक आपको मुस्कुराता रखे। आमीन। जी तो प्यारे प्यारे बच्चों और मदरी चैनल के नाज़रीन, उबीन भाई ने हमारी टीम ए को कुछ वर्ड्स दिए और बच्चों ने सारे जवाब दुरुस्त दिए, यानी सारे शेर दुरुस्त सुनाए। अब मैं बढ़ता हूँ टीम बी के जाने पर, देखता हूँ कि बच्चे कितने सवालात के जवाब दुरुस्त देते हैं, यानी कितने शेर दुरुस्त सुनाते हैं और क्या इनसे गलतियाँ होती हैं। जी तो पहला वर्ड है आपके लिए तैबा। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला वर्ड, और वर्ड है सज गई। आसान शेर है, ज़हन में बहुत प्यारा सज गई है मिलाद की महफिल, क्या है खूब नज़ारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। सज गई है मिलाद की महफिल, क्या है खूब नजारा, कैफो मस्ती में डूबा है देखो आलम सारा। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। अगला वर्ड, और वर्ड है मैं वो सुन्नी हूँ जमील कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। उबीन भाई, मैंने आपकी टीम बी से भी कुछ शेर पूछे और बच्चों ने माशाअल्लाह अच्छी कोशिश की। तो प्यारे प्यारे बच्चे और मदरी चैनल के नाज़रीन, आपने देखा सेगमेंट अशार की तकरार। तो आइए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अपने आखिरी सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, जिसका नाम है जवाब पर इनाम। रमजान बच्चों का रमजान। प्यारे मेरे बच्चों और किड्स, मदरी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट है जवाब पर इनाम। और इस सेगमेंट में मैं निहाल भाई की टीम से टीम ए से और निहाल भाई की टीम से टीम बी से कुछ सवाल करते हैं। बच्चे जो है जवाब देते हैं, हर दुरुस्त जवाब पर इनाम भी मिलता है। शुरू करते हैं अपना सेगमेंट, इसका नाम है जवाब पर इनाम। पहला सवाल बताइए, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का शरीफ से किस दिन हिजरत फरमाई? पीर के दिन। आपने जवाब दिया पीर के दिन। फौरन माइक पकड़ो, जवाब दे दिया और आपका जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह। आपको जो है तोहफा भी पेश करेंगे। माशाअल्लाह। अगला सवाल, हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का मज़ार शरीफ कहाँ है? मदीना शरीफ में। आपने जवाब दिया मदीना शरीफ में और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। आमीन। जी अगला सवाल, और सवाल है सूरह काफिरून कौन से बारे में है? कुरान पाक के 30वें पारे में। आपने जवाब दिया कुरान पाक के 30वें पारे में, 30 पारे में। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अगला सवाल है, वो कौन सा मुबारक महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं? रमजानुल मुबारक। आपने जवाब दिया रमजान मुबारक और आपका जवाब दुरुस्त है। सुभानअल्लाह। माशाअल्लाह। आमीन। जी निहाल भाई। जी माशाअल्लाह, आपने हमारी टीम से कुछ सवाल पूछे और हमारी टीम ए ने सारे जवाब दुरुस्त दिए। जी उम्मीद भाई, मैं आपकी टीम बी से कुछ सवाल पूछता हूँ। जी तो प्यारे बच्चों, आप लोग जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी। दुरुस्त जवाब देने के लिए तैयार हैं? जी तो पहला सवाल, और रशाद भाई दुरुस्त जवाब देना है। पहला सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस खाने को बरकत वाला खाना इरशाद फरमाया? सहरी को। आपने जवाब दिया सहरी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत वाला खाना इरशाद फरमाया है और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त हो गया है तो आपको तोहफा भी पेश करेंगे। आमीन आमीन। अगला सवाल, और सवाल है वो कौन से सहाबी हैं जिनका नाम कुरान पाक में मौजूद है? हजरत ज़ैद। आपने जवाब दिया हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का कुरान पाक में भी नाम आया है और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह, मैंने सवाल किया था कि वो कौन से सहाबी हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है और आपने जवाब दिया हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु। ये लीजिए। आमीन। अगला सवाल, और सवाल है पहले सलाम करने वाले पर कितनी रहमतें उतरती हैं? जी आप बताएंगे। माशाअल्लाह। 90 रहमतें।
आपने जवाब दिया 90 रहमतें ये पहले सलाम करने वाले पर उतरती हैं, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। तो प्यारे बच्चों, कोशिश करनी चाहिए कि हम पहले सलाम किया करें, यानी सलाम में पहल किया करें। आमीन। अगला सवाल, और सवाल है सलाम का जवाब देने वाले पर कितनी रहमतें उतरती हैं? सलाम का जवाब देने पर 10 रहमतें नाजिल होती है। आपने जवाब दिया सलाम का जवाब देने वाले पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं, और आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। और सलाम का जवाब देना वाजिब भी है। जी माशाअल्लाह। बीन भाई, आपकी टीम बी ने भी सारे सवालात के जवाब दुरुस्त दिए, और हमारी टीम ए ने भी सारे सवालात के जवाब दुरुस्त दिए। तो इस तरह हमारे मुकाबला, हमारा सेगमेंट जवाब पर इनाम ये अपने अख्ताम तक पहुंचा, और हमारे प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान का वक्त भी अख्ताम तक पहुंचा। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताता चलूँ कि अंदाज़े बयां और हुस्न कलाम, ये हमारा जो सेगमेंट है, इसका आज 3rd सेमीफाइनल था, और अब ये मुकाबला चलते चलते फाइनल की तरफ बढ़ रहा है। इंशाअल्लाह। तो जी प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाज़रीन, इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम बच्चों का रमज़ान का वक्त इख्तिताम पे पहुंचा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, न्यू एपिसोड में। हमें दुआ में रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दें। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रमजान आया फिर से देखो, खुशियाँ गिराया रमजान, सुभान अल्लाह। बच्चों का रमजान, रमजान, बच्चों का रमजान, रमजान, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।